بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم اپنے کسان بھائیوں کو، جن لوگوں نے ڈی اے پی یا نائٹروجن یعنی یوریا کا استعمال کم کیا ہے ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اور یوریا کی عدم دستیابی کی وجہ سے، بہت سے ہمارے کاشتکاروں نے اپنی گندم کو کھاد نہیں دی، تو ان کے لیے کچھ مشورے دیں گے۔ گندم کی گوب کی حالت پر این پی کے اور امائنو ایسڈ کے فوائد بتائیں گے۔ ہماری گندم کی فصل اس وقت اہم سٹیج یعنی گوب پر پہنچ چکی ہے، کہیں کہیں سٹا بھی نکل رہا ہے۔ اس سٹیج پر بہترین مینجمنٹ پیداوار میں تقریباً 10 سے 15 من تک اضافہ کر سکتی ہے۔ گوب پر فصل کو پانی کی کمی اور زیادتی دونوں ہی نقصان دے سکتے ہیں۔ پوٹاش کا استعمال ضروری ہے۔ فاسفورس اور نائٹروجن کے ساتھ ساتھ بران اور دیگر دوسرے جو ضروری اجزاء ہیں، امائنو ایسڈ وغیرہ، ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جو آپ کو کراپ اپ یا دوسرا این پی کے مارکیٹ میں ملتا ہے، اس میں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ فصل گوب پر آتے ہی اس پر فلیگ لیف یعنی جھنڈے والا جو آخری ہماری گندم کا پتا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے، جو کہ پودے کے لیے خوراک پیدا کرنے کی ایک بہت بڑی فیکٹری ہوتی ہے۔ فلیگ لیف پر اگر ہم این پی کے اور دوسرے اس طرح کے اجزاء کا سپرے کر دیں تو اس کا خوراک بنانے کا عمل بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے، جس سے پودے کو زیادہ سے زیادہ خوراک ملتی ہے اور پودے کا سٹا صحت مند بنتا ہے، دانے موٹے بنتے ہیں اور پیداوار میں اضافہ ممکن ہو جاتا ہے۔ اس سال مہنگی ڈی اے پی کھادوں اور یوریا کی عدم دستیابی کی وجہ سے بہت سارے کسان دوست اپنی فصلوں کو بہتر خوراک نہیں دے سکے۔ اب گوب کے مرحلہ پر اچھی خوراک دے کر سابقہ کمی کو پوری کیا جا سکتا ہے اور پیداوار میں اضافہ بھی ممکن ہے۔ گوب کی حالت میں پوٹاش کا استعمال سپرے اور فلڈ دونوں طریقوں سے ہی بہت بہتر رزلٹ دیتا ہے۔ پوٹاش کے ساتھ ساتھ دوسرے جو اجزاء ہیں جیسے فاسفورس اور نائٹروجن، ان کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ سابقہ کھادوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس سٹیج پر ہم امائنو ایسڈ اور این پی کے کا سپرے کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں بہت بہتر رزلٹ مل سکتے ہیں۔ امائنو ایسڈ اور این پی کے کو ہم مکس کر کے بھی سپرے کر سکتے ہیں، اور سپرے کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اچھی کمپنی کا جو این پی کے ہے وہ خریدیں۔ اس کے لیے ہم آپ کو ایف ایم سی والوں کا کراپ اپ جو ہے این پی کے 2020 اس کا مشورہ دیں گے، تو اس سے آپ کی گندم کی پیداوار میں اضافہ ممکن ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم نے جو فاسفورس گندم کی بجائی کے وقت نہیں ڈالی یا ہم نے نائٹروجن نہیں دی، یوریا نہیں ڈالا، تو اس کی کمی ہم سپرے سے پوری کر لیں گے۔ اس کی کمی کسان بھائیوں سپرے سے تو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ فرق پڑ سکتا ہے۔ تو سپرے کبھی بھی دوسری جو کھادیں ہیں ان کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ تو دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے، کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 5 سے 10 من یا 12 من یا 15 من آپ اگر بار بار این پی کے کا اور امائنو ایسڈ کا سپرے کریں تو اضافہ ممکن ہے۔ دوسرا کسان بھائیوں سے التجا ہے کہ جب آپ نے سپرے کرنا ہو تو سٹا جب پولینیشن کا وقت ہو اس وقت آپ نے سپرے نہیں کرنا، سٹا نکلنے سے پہلے کرنا ہے یا پھر سٹا نکلنے کے بعد۔ جب پولینیشن ہو رہی ہو اس وقت سپرے سے آپ کا دانہ بننے کا جو عمل ہے اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تو امید ہے کسان بھائی ان معلومات سے فائدہ لیں گے اور این پی کے 2 سے 3 سپرے کر کے اپنی گندم کی پیداوار میں اضافہ کر سکیں گے۔ تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔